روزانہ پی ڈی ایم کی طرف سے ٹی وی کھیلا جا رہا ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے چند حقائق اور چند چیزیں رکھی جائے۔ ایک تو منافقت، جھوٹ، دعوے، وعدے، یہ سارے ان کے ایک دفعہ پھر قوم کے سامنے آ گئے۔ جس طرح ہمیشہ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اس دفعہ بھی ایکسپوز ہوئے۔ اور وہ کیسے کہ یہ کہتے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، آپ کو یاد ہوگا جو ایک ڈکیتی کے چارٹر آف ڈکیتی تھا ان کا، اس میں انہوں نے کہا تھا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے کیا کہا تھا۔ انہوں نے پچھلی حکومت جب بنی، انہوں نے کمیٹی بھی بنائی اور ہارس ٹریڈنگ کا شور بھی تھا، دھاندلی کا شور تھا، نظام کو شفاف بنانے کی بات ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی رکن ووٹ نہیں دے گا تو ان کی رکنیت ختم ہوگی۔ یہ ان کے دعوے وعدے تھے، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہمیشہ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ جن کی سیاست کا آغاز جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے جنم لیتی ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ آئی جے آئی بن کے پیسہ دے کے جو وزیر اعظم بنتا ہو، وہ یہ نہیں کر سکتا۔ جو چانگا مانکا کی سیاست کے بانی بھی ہو اور چانگا مانگا کی سیاست پہ یقین رکھتے ہو، وہ بھی یہ نہیں کر سکتے۔ جس کی سیاست کا آغاز پرچی سے ہوا ہو، وہ بھی شفافیت نہیں لا سکتا، کیونکہ ان کے لیے سیاست کاروبار ہے۔ ان کے لیے سیاست اور حکومت کرپشن کرنے کا ذریعہ ہے، مزید پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ان کے دور میں ان کے نیچے ایم این ایز قبضہ مافیا بن کے، جس طرح آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ جو قبضہ مافیا کی 36 ان کے اراکین اسمبلی وہ قبضہ مافیا تھے، تو انہی پیسے کو یہ پھر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ضمیر بکتے بھی ہے اور یہ ضمیر خریدتے بھی ہے، اور ہم یہاں پہ شفافیت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے، ایک ہی لیڈر کر سکتا ہے پاکستان کا، وہ ہے عمران خان۔ آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دعویٰ وعدہ نہیں، عملی طور پہ سینٹ کی انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے جو آئینی ترمیم ہم پارلیمنٹ لے کے آئے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے اگر کرکٹ کے دور میں نیوٹرل امپائر لانے والا عمران خان، پاکستان کی سیاست میں طویل ترین جدوجہد کرنے والا عمران خان، پاکستان کے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے طویل ترین دھرنا دینے والا عمران خان، پاکستان کے سینٹ الیکشن میں جب الزامات لگے اپنے 20 اراکین اسمبلی کو نکالنے والا عمران خان، اور پاکستان کے سینٹ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے آئینی ترمیم لانے والا عمران خان۔ یہ تو پرائم منسٹر عمران خان کی کوشش ہے۔ اور دوسری طرف ان سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بات کی، آپ نے پچھلی حکومتوں میں رہ کے بات کی، آپ نے سینٹ کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائی، آپ نے حال ہی میں جب سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات ہوئے آپ نے اس کے اوپر سوال اٹھایا، کیا آپ نے کسی اراکین اسمبلی رکن اسمبلی کے اوپر کوئی کارروائی کی؟ کیونکہ آپ اس کاروبار کا خود حصہ ہو، آپ خود کرپشن کر کے پیسہ بنا کے یہ چیزیں بازار لگانا چاہتے ہو۔ یہ صرف ایک دفعہ ایکسپوز نہیں ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی، اور میں اہم ترین بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں کہ جب فیٹ اپ کی قانون سازی تھی تو اس وقت ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے۔ عمران خان کی کوشش تھی اور ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالے، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ وہ قوانین پاس نہ ہوتے تو پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا۔ اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا مطلب یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آنی، مطلب یہ پاکستان میں مہنگائی میں مزید اضافہ، مطلب یہ کہ پاکستان کے اوپر پابندیاں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان کے تو اثاثے باہر، ان کی تو جائیدادیں باہر، ان کی تو اکاؤنٹس باہر، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بے شرمی دیکھی ہے، منافقت دیکھی ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے تھے، یہ ووٹ دیتے، یہ ڈاکومنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں این آر او دے دے تو ہم ووٹ دے دیں گے۔ عمران خان نے این آر او نہیں دیا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یہ اکٹھے ہوں گے، یہ اکٹھے ہوئے، اور یہ جو ڈاکومنٹ انہوں نے دیا تھا آج میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں کہ اس کے بینیفیشری کون تھے، کس کے لیے این آر او مانگ رہے تھے۔ اگر ہم یہ دیکھیں اس میں نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، شہباز شریف، احسن اقبال، آصف علی زرداری، خورشید شاہ، یوسف رضا گیلانی، اب پتہ چلا کہ یہ پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار کیوں ہے، کیونکہ
ان کے معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے، این آر او لیگ کا حصہ ہے، اور جب وہ این آر او لیگ کا حصہ ہے تو ان کا امیدوار بھی این آر او مانگنے والا ہی ہوگا۔ ذرا اگر کوئی ویڈیو آپ کے پاس ہے تو آپ بسم اللہ کیجئے، پھر میں بات آگے لے کے چلتا ہوں۔ سازادوں کی مالی حیثیت کے سازادے کی مالی حیثیت میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اقتصاد آج اخبار کی نیوز میں اس کے ممتاز انویسٹیگیٹو رپورٹر اور چیمہ کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے، جس میں باقاعدہ سرکاری دستاویزات کا براہ راست اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تمام شماریات، تمام فگرز ان سرکاری دستاویزات سے لیے گئے ہیں۔ اس کے مطابق 2008 کے انتخابات سے قبل جناب عبدالقادر گیلانی کی ذاتی اثاثوں کی مالیت 85 لاکھ روپے تھی، جو کہ انہوں نے 2008 میں ڈکلیئر کی تھی۔ جون 2009 میں جو انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں، یہ 85 لاکھ روپے کے اثاثے اب 7 کروڑ 20 لاکھ روپے تک پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ یہ سرکاری اعداد و شمار ہے جس میں سرکاری طور پر یہ کہا گیا ہے عبدالقادر گیلانی کی جانب سے کہ ایک سال میں ان کے اثاثوں میں تقریباً 6 کروڑ اور 50 لاکھ روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ انکم ٹیکس وہ نہیں دیتے ہیں۔ اثاثے ان کے 2008 میں جناب عبدالقادر۔ اچھا، تبھی میں سوچوں کہ روز سننے کو مل رہا ہے کہ بڑا سیاسی ہے، تو جن کے لیے سیاست کرپشن کا نام ہو تو یہ تو پھر اس معیار پہ پورا اترتا ہے۔ این آر او لیگ کا مشترکہ امیدوار تو پھر این آر او لیگ کے سیکشن 9 میں جو انہوں نے این آر او مانگا تھا اس کا بینیفیشری بھی بنتا، جو کہ نہیں ملا ان کو، وہ بھی یوسف رضا گیلانی۔ تو کچھ اور بھی میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تفتیشی افسر نے بتایا کہ 1997 میں سعودی عرب نے بلٹ پروف مرسیڈیز اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو تحفے میں دی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 2008 میں یہ گاڑی نواز شریف کو 6 لاکھ روپے میں دے دی۔ نواز شریف کو مثال بناتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں آصف زرداری کو دے دی۔ یہ اب دیکھیے کہ نواز شریف کے پاس کو جا رہی ہے، نواز شریف سے ادھر جا رہی ہے، پھر ادھر زرداری کے پاس جا رہی ہے، اس معیار پہ بھی پورا، کیونکہ یہاں پہ یہ سہولت کار ہے کس کا؟ زرداری کا۔ اور زرداری سہولت کار کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یا تو وزیر اعظم بناتا ہے یا ادھر وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ مراد علی شاہ فیک اکاؤنٹس کی جائٹی پڑی ہے کہ وہ جو کرپشن کا سہولت کار تھا فیک اکاؤنٹس میں، جو سبسیڈیز دے رہا تھا، پاور پلانٹس کا، شوگر ملوں کا، فیک اکاؤنٹس، جعلی ٹریکٹرز، جعلی کسان، ان کے ناموں پہ جو سبسیڈیز دے رہا تھا ادھر وہ تھا۔ اس معیار پہ بھی یہ پورا اترتا ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھا کہ نواز شریف بچوں کی شناختی کارڈ بننے کی عمر نہیں ہوتی، وہ وہاں پہ کروڑوں اربوں کے فلیٹوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ باپ جواب دے گا، باپ کہتے ہیں بیٹی جواب دے گی، بیٹی کہتے ہیں بھائی جواب دیں گے، بھائی کہتے ہیں کہ وہ دادا جواب دیں گے، دادا کدھر ہے؟ قبر میں۔ تو اس معیار پہ بھی یہ پورا اترتا ہے۔ پھر ذرا کچھ اور دیکھتے ہیں۔ اور بات کریں گے سابق ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے دیا جانے والا ہار۔ سابق وزیر اعظم ساتھ لے گئے تھے اہلیہ کی جانب سے، کہا گیا ہے کہ ہار واپس کیا جائے شعبہ ٹیکنالوجی کو۔ وزیر جانے کے ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین آگاہ کیجیے اس خبر کے بارے میں۔ بالکل، یہ ترک خاتون اول نے اپنا ہاتھ جو ہے متاثرین کے لیے ناظرہ ٹیکنالوجی نیٹ ورک کو یہ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس کو پروو کر کے ان کے لیے متاثرین کے لیے جو ہے پیسے وہ جمع کیے جائیں گے۔ لیکن یہ بات میں انکشاف ہوا کہ یہ ہاتھ جو ہے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جی لے گئے تھے۔ تو جب وزیر داخلہ شہباز نثار نے سارے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تو یوسف رضا گیلانی نے خود ہی اس بات کو آن کر دیا کہ وہ ہاتھ ان کے پاس ہے۔ اب ایس آئی اے نے ان کو ایک نوٹس بھجوا دیا ہے، اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ اگر 3 روز کے اندر ان کو ہاتھ واپس نہ کیا گیا تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا کہ گاڑی چور بھی، پھر یہ ہار چور، مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا۔ ذرا پہلے 10 سیکنڈ پھر سے سنائیے گا۔ اور بات کریں گے سابق ترک وزیر اعظم کی اہلیہ کی جانب سے دیا جانے والا ہار۔ سابق وزیر اعظم ساتھ لے گئے تھے اہلیہ کی جانب سے۔ یہ مطلب بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ ترک خاتون اول کو پاکستان میں سیلاب زدگان، یہاں پہ لوگ بری حالت میں، وہ چندے میں اپنا ہار دیتی ہے، اور ہار کا آپ نے خود سن لیا کہ ہار کدھر ہے، وہ بھی صاحب نے چرا دیا۔ وزیر اعظم ہوتے ہوئے
ہار چراتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کا معیار کیا ہے. ان کا معیار یہ کہ آپ کو خود کرپٹ ہونا چاہیے, پھر اپنے بچوں کو نوازنا چاہیے, اپنے خاندان کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے, سرکار کا پیسہ آپ کو بالکل عیاشیوں پہ اڑانا چاہیے, اور آپ کو یا تو زرداری خاندان یا شریف خاندان سے تعلق ہونا چاہیے. تعلق نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کا غلام ہونا چاہیے اور ان کی کرپشن کا سہولت کار ہونا چاہیے. اب اس معیار پہ تو یہ پورا اترتا ہے. میں آپ کو 5-6 چیزیں دکھاتا ہوں کہ نواز شریف نے اور شہباز شریف نے 800 کروڑ سے زیادہ پروٹوکول اور کیمپ آفیسز اور دوروں پہ اڑا دیے, تو یہ کیسے نہ کرتا. شریف خاندان نے 5 کیمپ آفیسز رکھے, زرداری نے 4 کیمپ آفیسز رکھے, اس سامنے بھی 5 کیمپ آفیسز رکھے, تو اس معیار پہ پورا تھا. 24 کروڑ سے زیادہ پاکستانی قوم کا اڑایا. روز کہتے ہیں سیاسی ہے, اس معیار پہ پورا اترتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز, ترک خاتون اول ہار دیتی ہے پاکستان میں سیلاب زدگان متاثرین کے لیے, آپ وہ ہار چورا کے لے جاتے ہو. اور یہ شخص سویس حکام کو جو سپریم کورٹ کے کہنے پہ اس نے خط نہیں لکھا, مطلب یہ زرداری کے کرپشن کا دفاع کرتا رہا. سویس اکاؤنٹس میں اس کا پیسہ پڑا ہوا تھا, ان کو خط نہیں لکھا, نااہل ہو گیا. تو سرٹیفائیڈ نااہل تو نواز شریف بھی ہے, سرٹیفائیڈ نااہل یہ بھی ہے. پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پہ انہوں نے بھی اثاثے بنائے, انہوں نے بھی اثاثے بنائے. ان کی بیوی بھی 2008 سے پہلے 24 کروڑ کی مقروض, آپ نے خود سنا. پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی وہ بھی آپ نے سن لیا. صرف یہ نہیں, بے شرمی دیکھی ہے. اینجلینا جولی پاکستان آئی تھی اور پاکستان کے جو متاثرین تھے ان سے مل رہی تھی. یہ کیا کرتا ہے کہ خصوصی تیاری سے اپنے خاندان کو وزیر اعظم ہاؤس بلاتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم تھا, اینجلینا جولی کو کہتا ہے کہ ہمارے خاندان والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں, فیملی کے لیے خصوصی تیاری میں بلایا جاتا ہے, کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا اینجلینا جولی کو کہ اس کو دکھ ہو رہا تھا کہ ادھر لوگوں کی حالت دیکھے اور ان کی عیاشیاں دیکھے. مطلب ایک ایکٹریس کو پاکستانیوں پہ ترس آ رہا ہے, لیکن آپ کو ترس نہیں آیا, آپ کو سیلفیاں کھنچوانی تھی, آپ کو تصویریں بنانی تھی. تو یہ بھی یہ شخص ہے. پھر اس کے بعد ڈرون حملوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ وکی لیکس میں صاحب کا ذکر ہے. زرداری نے کہا تھا کہ مزید مارو, وہ میں اس کا بار بار حوالہ دے چکا ہوں. اس نے کہا کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں, ہم پارلیمنٹ میں شور مچائیں گے, پھر گھر چلے جائیں گے, سو جائیں گے. تو اس معیار پہ بھی پورا اترتا ہے. میں یہاں پہ اب اس ایشو کے اوپر آتا ہوں کہ دیکھیں, آپ روز ٹی وی کھیلتے ہیں, جس طرح یہ ایکسپوز ہو گئے فیٹ اپ کے قانون سازی کے وقت, یہ ایکسپوز ہو گئے تحریری NRO مانگ کر, یہ اسی طرح ایکسپوز ہو گئے ابھی جو ہم آئینی ترمیم لے کے آئے کہ سینٹ کی انتخابات کو شفاف بنایا جائے, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کر دی. اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس میں بھی ایکسپوز ہو گئے. روز آ کے بجائے اس کے کہ ہم سب مل کر سوال کریں, اور الیکشن کی بات, الیکشن انشاءاللہ حفیظ شیخ کی جب بات کرتے ہیں کہتے ٹیکنوکریٹ ہے. اب ٹیکنوکریٹ کوئی گالی تھوڑی ہے. اگر ایک بندہ اکنامکس میں اپنی فیلڈ میں ماہر ہے, اس کا یہ مطلب ہوا نا ماہر ہے اپنی فیلڈ کا, تو یہ آپ کی نزدیک گالی ہو گئی. ایک بندہ دنیا کی 24 ممالک کو ایڈوائز کر رہا تھا تو کچھ ایکسپرٹی ہوگی. ایک بندہ ہارورڈ گریجویٹ ہے, ہائیلی کوالیفائڈ ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات کرے, اس کی ایکسپرٹیز کے اوپر بات کرے. روز یہاں پہ ہم سب سنتے ہیں مختلف جماعتیں, اور یہ انہوں نے جو اس کے بارے میں کہا تھا کہ کرسی سے اترو, نواز شریف کو آپ نے سنا ہوگا, باقی ان کے رہنماؤں کو سنا ہوگا, اور ساری کٹے ہیں. یہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا تھا کہ یہ ساری کٹے ہوں گے کیونکہ ان کے مفادات ایک ہے. یہ یہاں پہ اپنی چوری بچانے کے مال بنانے کے لیے سیاست کرتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, اور پھر پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے, NRO مانگنے کے لیے, جو کہ ان کو نہیں ملنا. ایکسپوز ہو گئے فیٹ اپ میں, ایکسپوز ہو گئے ابھی سینٹ کے الیکشن جو آئینی ترمیم تھی اس میں ایکسپوز ہو گئے. اور رہی بات یہ کہ الیکشن کیا ٹی وی کھیل رہے ہو. کل ایک شیرپاؤ کی جماعت سے ملاقات ہو رہی تھی, بریکنگ نیوز چلا دی, اور اپنی بیٹ رپورٹر سے ذرائع بنا کے کہ ایک اور جماعت سے انہوں نے, شیرپاؤ کی جماعت نے
ہماری سپورٹ کا اعلان کر دیا، اس کا قومی اسمبلی میں ایک بھی نمائندہ نہیں ہے. ٹی وی کھیل رہے ہیں. جس طرح آپ نے کہا تھا پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن جیتا اور آپ نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے، کر کے دکھایا. آپ نے اسپیکر کے الیکشن میں شور مچایا، آپ کو کر کے دکھایا، بلکہ اپنے ووٹوں سے زیادہ ووٹ اسپیکر صاحب کو پڑے. آپ نے کہا کہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا، پاس ہو گیا. آپ نے کہا کہ فیڈ اپ کی قانون سازی میں تو آپ نے مخالفت کر دی، پاکستان مخالف بیانیوں کو آپ نے سپورٹ کیا، اس میں بھی ہو گیا. اور اس انتخابات میں بھی انشاءاللہ ہم یہ جیتیں گے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن کوئی مورل کریکٹر کسی کا ہو، یار ہماری کوئی مورل کولیپس اتنا ہو گیا کہ ایک بندہ ترک خاتون اول کا ہار چرانے والا، یہاں پہ ہم ٹی وی کے اوپر اس کے اوپر بات کرتے ہیں، دکھاتے کیوں ہیں؟ ایک بندہ سرٹیفائیڈ نا اہل، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. ایک بندہ زرداری کی کرپشن بچانے کے لیے سوئس بینکوں میں جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو دفاع کر رہا ہے، وہ زرداری کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے. سوال ہونا چاہیے کہ جب ڈرون حملے ہو رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں وکی لیکس میں آیا ہے کہ بس آپ ڈرون حملے کرتے جائیں گے، آپ صرف شور مچائیں گے، احتجاج کریں گے، باقی کچھ نہیں ہوگا. یہ ایسی بے شرمی ہوتی ہے. اور وہاں پہ ایک ایکٹریس آ جاتی ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے خصوصی طیارہ بیچ کے دعوتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہنستی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہوتا. یہاں پہ کوئی ہم روزانہ سیاسی ہے تو اس سیاسی معیار پہ تو پورا اترتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو سیاست نہیں آتی. اگر سیاست کرپشن کا نام ہے نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے. یہ سیاست آپ اپنے پاس رکھو، اس زرداری اور زرداری کے نسل کو مبارک ہو، یہ شریف خاندان اور ان کے نسل کو مبارک ہو. ہم اس کے لیے نہیں آئے. این آر او آپ کو نہیں ملنا اور کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آگے کا میں آپ کو بتاؤں کہ اصل یہ ٹی وی کھیل رہے ہیں. اصل ایشو ملک کے اندر یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے دعوے وعدے جھوٹے تھے، آپ اس سے مکر گئے. آپ نے فیٹم میں پاکستان کی مخالف ووٹ کیا این آر او مانگنے کے لیے، وہ نہیں ملا، آپ سڑکوں پہ نکل آئے. آپ کو گلگت بلتستان میں بری طرح شکست ہوئی. آپ کا لاہور کا بڑا شور سنتے تھے، لاہور میں جلسہ آپ کا بری طرح فلاپ ہو گیا. آپ کو ہر محاذ پہ عوام نے مسترد کر دیا، کیونکہ این آر او لیگ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ مسترد کریں گے. لیکن میں یہ باتیں آپ سے اس لیے کرنے آیا کہ ان کے دوغلے پن کے اوپر بھی کوئی گفتگو ہونی چاہیے کہ آپ کہتے کیا تھے، آپ کرتے کیا ہو. آپ کا شکریہ. عرفان رضا صاحب ڈم سے. آپ نے غنی کے بارے میں بات کی تو بہت ساری باتیں گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں غنی صاحب کے بارے میں. ایک تو ہے کہ وہ نائب ہوئے تھے 5 سال کی اور اس کے بعد وہ اب الیکشن لڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ساری چیزیں اگر آپ کو اتنے آبجیکشنز ہیں لیکن آپ نے الیکشن کمیشن میں کوئی آبجیکشن نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ آپ کو کیا ڈر کوئی لگ رہا ہے کہ ان سے کیونکہ زیادہ تر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساری گورنمنٹ کو خائف لگ رہی ہے ان سے کہ شاید وہ کوئی نتیجہ کوئی ایسا ہے جو خلاف. دیکھیں پہلی چیز آپ نے یہ کہا، یہ صرف آپ یہ کہتے کہ یہ جو ڈاکو لیگ ہے نا این آر او لیگ، ان کو صرف میڈیا پہ ہی ٹائم مل رہا ہے. میڈیا پہ کیسے؟ گلگت بلتستان میں شور سنتے تھے. کیا شور؟ کہ 2/3 اکثریت. میں نے کہا کہ تحریک انصاف کو ہی ملے گی، مل گئی. آپ شور سنتے تھے بجٹ کے وقت، بجٹ بھی پاس ہو گیا. آپ شور سنتے تھے فیڈ اپ کے قانون سازی کے اوپر، وہ بھی ہو گیا. آپ ان کے لاہور کے پی ڈی ایم بن گیا، مولانا آ رہا ہے، مولانا جا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کس کو فائدہ کر گیا؟ وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. آپ نے جو ایک ہی چیز ہے، صرف روزانہ ہر ایشو کا چھوٹا موٹا ایشو بنا کے انہوں نے اپنا سرکس جاری رکھنا ہے. ان کے سرکس میں دمی نہیں ہے. تحریک انصاف انشاءاللہ نصیب یہ کہ سینٹ کی انتخابات جیتے گی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگلا جو سندھ کے اندر حکومت بننے جا رہی ہے وہ بھی تحریک انصاف کی ہوگی. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کس انداز سے خائف ہے، خائف ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. علیم عادل شیخ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ الیکشن سے پہلے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جیل میں سام چھوڑے جاتے ہیں، پھر 50 گنڈے جیل کے اندر بیچے جاتے ہیں، پھر حکومت پوری بوکلاگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے ڈیلیوری نہیں کیا، اگلی دفعہ ادھر آ رہے ہیں. فضل الرحمان کا بڑا شور سنتے تھے، قرم ایجنسی کا الیکشن ہوا، ہم جیت گئے، وہ تو ان کی سیٹ تھی. اس دفعہ تحریک انصاف جیت گئی. تو پاپولرٹی میں تحریک انصاف کی اضافہ ہو رہا ہے اور ہر محاذ پہ ان کو شکست ہو رہی ہے. صرف بس ایک کام کرنا ہے، ٹی وی کہنا ہے. لیکن میں نے کہا کہ ذرا سیاسی جو یہ جس کو کہتے ہیں میں آپ کو وہ سمجھاؤں. دنیا سے راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومتی جو اراکین ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارے پاس زیادہ لوگ ہیں، اسی وجہ سے حکومت خائف ہے. اس کا ایک ثبوت یہ بھی دیکھ لیا کہ آج جو ایم پی ایم ہے وہ اتحادی جماعت
जमातों की इजलास में शरीक नहीं हुई है, तो आप इसको किस तरीके देखते हैं? बज़ाहिर मुझे लगता है कि अपोजिशन जो कह रही है वो ठीक लग रहा है कि जो दादी जमात है इनकी हम वो भी साइड पे हो रही है और हुकूमती अरकान जो है वो भी जो है अपोजिशन से राब्ते में है। देखिए, पहली चीज़ ये कि आज आपने देखा कि फजलुर रहमान से मुलाकातें हो रही है, फिर अपनी ही अरकान अपोजिशन के अरकान के लिए इशाइयों का इंतज़ाम किया जा रहा है। वो तो पहले ये देखे कि फेटअप के कानून साजी के ऊपर आपको बुरी तरह शिकस्त क्यों हुई, आपका क्या ख्याल है? ये इनसे ये भी सवाल करे कि मरियम नवाज ने कहा था कि इस्तीफे इनके मुंह पे मारे, उनके अपने जो देवर बनते हैं उन्होंने उनके कहने पे इस्तीफा नहीं दिया और वापस कर दिया। तो इनकी तो हालत खुद देखे, अपोजिशन के ऊपर सवाल करे, अपोजिशन से सवाल ये करे कि क्या वजह है कि आपके दावे होते हैं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आप हार जाते हो, फेटअप के ऊपर हार जाते हो, लाहौर की जलसी के ऊपर बुरी तरह नाकाम, पिशावर की जलसी के ऊपर बुरी तरह नाकाम, आपका कुरम एजेंसी के इलेक्शन बुरी तरह आप नाकाम, बजट के ऊपर आप बुरी तरह नाकाम, लेकिन रोजाना टीवी खेलना है, सर्कस लगाने अपने चोले बेच रहे हैं, कभी प्याज टमाटर उसके ऊपर काट देते हैं, कभी मिर्चें काट देते हैं। आजम खान साहब राशिद साहब, पीडीएम ने अपना मुश्तरका उम्मीदवार बनाया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुल्तान से यहाँ मेरठ पे पूरा उतरते हैं उनके, मुल्तान से यहाँ ला के उसको उम्मीदवार बनाया। तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड बता दें कि उनको मुश्तरका उम्मीदवार बनाने की वजूहत क्या है, और नंबर 2 इस पे हुकूमत क्यों खायफ नजर आ रही है? आज भी शेख शी साहब ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस वो टीवी खेल रहे थे, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही है। और आपने कहा कि वो मुतफ़िका उम्मीदवार क्यों है, तो इनके यहाँ जिस भी इत्तिफाक होता है एक NRO लीग का वो हिस्सा है जिन्होंने पार्लियामेंट में इन्होंने तहरीर NRO मांगा था। ये देखिए खुर्शीद शाह और जरदारी के साथ जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी है, तो ये भी नैबज़दा भी और NRO लीग का हिस्सा। नंबर 2 ये कि आपको डाका मारना आना चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए हुकूमत की कुर्सी को इस्तेमाल करना चाहिए, आपको अमेरिका के सामने झुकना चाहिए, आपको जो पाकिस्तानी कौम का पैसा है वो अयाशों में उड़ाना चाहते हैं चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको अभी दिखा दिया, ये बिल्कुल मेरठ पे पूरा है। और अगर हमारे अफीशियल साहब के बारे में कहते हैं तो जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि टेक्नोक्रेट है। अब टेक्नोक्रेट गाली बन गया, चोर जो है उनका मुतफ़िक़ उम्मीदवार हो गया। टेक्नोक्रेट है, इकनॉमिक्स अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, 23-24 ममालिक को दुनिया के वो एडवाइस कर चुका है, हार्वर्ड ग्रेजुएट है, तो उनका मयार जो है वो तो अलग है। अच्छा सरदार वकार जी, सवाल ये है कि जो अपोजिशन का नामजद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो सारे एक्सपर्ट लोग हैं, करप्शन में हों या जिस तरह भी हों, और दूसरी तरफ एक टेक्नोक्रेट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर आ जाता है कि जो सेक्रेट बैलेटिंग है वही जारी रखी जाए, तो हुकूमत क्या लाए अमल करेगी कि उस करप्शन का जिसका आपने परचम उठाया है उसको कैसी, उसकी सरबलंदी कैसे? देखिए एक चीज़, ये यही लोग थे ना, यही इनका पैसा था, यही इनका पैसा था, यही चीज़ें थी। मैंने आपको कितने हवाले दिए, इनको शिकस्त हुई, इनका ख्याल है ये खुद बिकते हैं तो ये खरीदेंगे भी। अगर ये दांडी का शोर करते हैं तो आप इनसे सवाल करें ना कि अगर शफाफियत लाने के लिए आईनी तरमीम इमरान खान लेके आया तो आपने क्यों सपोर्ट नहीं किया? सवाल तो इनसे बनता है। अगर आपने अपने उम्मीदवारों के हवाले से ये कहा और अरकान के हवाले से ये कहा कि हमारे वोट गायब हो गए, तो अगर गायब हो गए तो आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? इमरान खान ने 20 अरकानी असम्बली को निकाला, आप में दम है? आपने वादे और दावे किए लेकिन आपने आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी, इमरान खान आईनी तरमीम लेके आया। तो आप इमरान खान की इस चीज के ऊपर जो क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, जो आजाद इलेक्शन कमीशन और शफाफ इंतखाबात के लिए 124 दिन का धरना दिया, जो पाकिस्तानी सियासत में सबसे लंबी और तवील तरीन जदोजहद की, और जिन्होंने अब ये कदम उठाया, तो इसको अप्रिशिएट करे, उनसे सवाल करे। बाकी इनको शिकस्त पहले भी हुई है, अभी भी होगी। ये एक 2-3 दिन रहते हैं, इसके बाद भी इनके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, इनको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। सिर्फ फिर उसके बाद एक और इशू होगा और आप इसी तरह रोजाना उसको दिखाते जाएंगे। सर्कस लगा हुआ है। मैं तो यही गुजारिश करता हूं मीडिया से, मैं तो उनको डायरेक्शन नहीं दे सकता, यही गुजारिश कर सकता हूं कि भाई अच्छा हमें तफरीह मुहैया कर रहे हैं, इनको जरा पीडीएम वालों को अपने एंटरटेनमेंट चैनल्स पे शिफ्ट कर दे, आपके लोगों को भी बेहतर तफरीह का सामान मिलेगा और रोजाना नई नई चीजें देखने को मिलेगी। ये क्या ड्रामा मचाया हुआ है?
ہر چیز میں ہار جاتے ہیں. اگلی دن ایک نئی پریس کانفرنس ہوتی ہے, ادھر سوال شروع ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں, ابھی میں اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, آپ سے میں خود سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی بندہ اب اس کو سیاسی بنا رہا ہے, رکھ رکھا ہوا نا, مطلب یہ کہ آپ کو اپنے باس کی کرپشن کا سہولت کار ہونا چاہیے, آپ رکھ رکھا ہوا والے ہو. بلٹ پروف گاڑیاں آ گئی, زرداری کو ادھر دے دی, نواز شریف کو ادھر دے دی, آپ رکھ رکھا ہوا والے ہو. آپ نے اگر قبضہ کر دیا اور اپنے بچوں کو نواز دیا تو آپ بڑے سیاسی ہو. آپ نے اگر پیسہ عوام کا زیادہ اڑا دیا تو پھر آپ کی واہ واہ, بڑے اچھے وزیر اعظم ہو. اب یہ اگر معیار ہے تو یہ ان کو مبارک ہو, انشاءاللہ ان کو شکست ہوگی. اس میں کچھ ہے ہی نہیں نا. نمبر دیکھے, ہمارا نمبر دیکھے, ان کا نمبر دیکھے, بہت بڑا فرق ہے. یہ تو پہلے جو ابھی فیٹ اپ کا الیکشن ووٹنگ ہوئی, آپ نے اس میں ان کی حالت دیکھی, تو اس میں کچھ نہیں ہے. دیکھیں میں تو آپ کو تمام چیزیں وہ ویڈیوز دکھائی, چیزیں دکھائی. آپ نے کہا کہ 5 سال نااہل ہوا ہے, یہ بھی کافی یار, ایک بندہ نااہل, سرٹیفائڈ نااہل تو ہے نا, نواز شریف بھی سرٹیفائڈ نااہل ہے. امیدوار سے آپ سوال کریے. تھینک یو. وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں موجود میڈیا نمائندگان سے بات کر رہے تھے. بتانا ان کا یہ ہے کہ تحریک انصاف شفافیت پر یقین رکھتی ہے, جبکہ اپوزیشن کرپشن کا بازار لگانا چاہتی ہے. فیٹ اپ پر بھی جب منظوری کے لیے اپوزیشن سے بات کی گئی تو انہوں نے پہلے NRO مانگا, لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ بہت کلیئرلی کہہ چکے ہیں, بہت وضاحت سے یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں کسی صورت NRO نہیں دیا جائے گا.